جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. انسان اللہ کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رکھا اور بعد میں سے دنیا میں بھیجا. یہ پیٹ کے یا خون کے رشتے یہی ہمارے رشتہ دار ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حق رکھا ہے. ہمارے والدین، بہن بھائی، والد کے بہن بھائی، والدہ کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں، یہ تمام ہمارے رشتہ دار ہیں جن سے ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ کا مطلب ہے ملانا، اور رحم میں بچہ پرورش پاتا ہے. انگلش میں اسے ہی یوٹرس کہتے ہیں. تو صلہ رحمی کا مطلب ہوا وہ رشتے جن کا تعلق رحم سے ہوتا ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہوا خون کے رشتوں کے ساتھ نیکی کرنا. صلہ رحمی اچھے اخلاق کا ہی دوسرا نام ہے. رشتہ داروں سے مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، نرم بات کہنا، مہمان نوازی کرنا، ضرورت کے وقت ان پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے برے سلوک سے درگزر کرنا، یہ تمام باتیں صلہ رحمی میں شامل ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو. رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے تو اس کی مالی مدد کی جائے. اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کریں. اگر اس کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اور والدہ بیمار ہے تو ان بچوں کی دیکھ بھال کریں. اگر ان کو کسی زبانی ہمدردی کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ کوئی انہیں پریشانی آ گئی ہے، انہیں حوصلہ دیں. اگر کوئی فوتیدگی ہو گئی ہے تعزیت کریں. اسی طرح جس قسم کی بھی انہیں ضرورت ہو ان کی مدد کیجیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صلہ رحمی میں شامل ہیں. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا دین کی مبادیات میں سے ہے. جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم بھی دیا. اسی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صلہ رحمی کتنی اہمیت ہے اور دین میں کس حد تک ضروری ہے. صلہ رحمی کے ساتھ انسان جو ہے بہت سے فائدے اٹھاتا ہے. سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو. اسے چاہیے صلہ رحمی کرے. اب رزق میں برکت تو ہر شخص ہی چاہتا ہے، تو رزق میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ انسان صلہ رحمی کرے. جس کا دل چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور
اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے. صلہ رحمی سے عمر کیسے لمبی ہوتی ہے؟ مجھے اس کی بڑی سمجھ آتی ہے. جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے دل کو سکون ہوتا ہے. اپنی والدین کے ساتھ ذرا نیکی کر کے دیکھیں، اپنے چچاؤں، ماموں، خالہ، پھپھی یا ان کے عزیزوں سے نیکی کر کے دیکھیے، آپ کا دل خود بخود ٹھنڈا ہوگا. اور جب دل میں سکون اترتا ہے انسان کے دل پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. اور جب صحت اچھی ہو جاتی ہے تو عمر لمبی ویسے ہی ہو جاتی ہے. باقی ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد ہے، لیکن اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو اس کے ساتھ دل کو ذرا زیادہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کے عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں. میں نے رحم کا لفظ اپنے نام سے نکالا، جو اس کو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. لہٰذا صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت کا انسان حقدار قرار پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے نسب معلوم کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح صلہ رحمی جو ہے یہ جنت میں لے جاتی ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، خاندان جڑ جاتا ہے. جو شخص خود صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، اس کے لیے دوسرے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات صلہ رحمی اس کو جنت میں لے جاتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر صلہ رحمی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں جو ہم سے ملتا ہے ہم اس سے ملیں گے، جو ہماری پرواہ نہیں کرتا ہمیں بھی اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. مجھے کیا پرواہ، وہ اسے مجھ سے نہیں ملنا تو نہ ملے. تو شریعت ہمیں ایک اور تصور دیتی ہے. شریعت ہمیں یہ تصور دیتی ہے سل من قطعک، اس سے ملو جو تم سے کٹتا ہے. وات من حرمک، اس کو دو جو تمہیں محروم کرتا ہے. واعف عمن ظلمک، اسے معاف کر دو جو تم سے پر ظلم کرتا ہے. اکثر لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے یہ شکایت ہوتی ہے میں تو ان سے بڑی نیکی کی کوشش کرتی ہوں لیکن اس کا تو منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا. میں اس کے گھر کتنی دفعہ گئی اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو میں اب کیا کروں. صحیح. یا دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی کرے گا تو میں اس کے ساتھ کروں. فلاں میرے گھر میرے بیٹے کی شادی میں آیا تھا میں اس کے بیٹے کی شادی پہ جاؤں گی. بلکہ یہاں تک لوگ سوچ لیتے ہیں فلاں میرے ہاں افسوس کرنے آیا تھا میں اس کے ہاں افسوس کرنے جاؤں گی. فلاں نے میرے بیٹے کی عیادت کی تھی میں اس کے بیٹے کی عیادت کروں گی. فلاں نے میرے بچے کی دعوت کی تھی میں بھی اس کی دعوت کر دوں گی. تو یہ تو بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے. اگلے نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر لی. اگلے نے آپ کے ساتھ احسان سلوک کیا آپ نے اس کا جواب دے دیا. اگلے نے آپ کی عیادت کی آپ نے اس کی کر دی. اللہ سے اگر اجر چاہیے تو پھر آپ کو اپنا یہ رویہ بدلنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سل من قطعک،
اس سے ملو جو تم سے کٹتا ہے، اور اس کو دو جو تمہیں محروم کرتا ہے، اور جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو۔ اصل میں ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے فلاں نے تو مجھے دیا ہی نہیں، فلاں نے تو میرے ساتھ نیکی کی ہی نہیں ہے، فلاں نے تو میرا فلاں حق مار لیا ہے، اور فلاں رشتہ دار نے تو مجھے کبھی ہنس کے بولا ہی نہیں میرے سے۔ یہی تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے نظر انداز کر دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا ملنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہیں ملا رہے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں ایک مددگار ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ سوچ لیجئے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے آغاز میں بعض اوقات آپ کو نیکی کرنی پڑتی ہے،